أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سورة فاطر آیت نمبر 29 اور 30 12 نمبر 22. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی، تعریفات اور بے شمار تسبیحات اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جس رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے تمام مسلمانوں نے رمضان مبارک کے لیل و نہار، رمضان مبارک کے قیام اللیل، ان کی تراویح اور روزے وغیرہ سے اپنے آپ کو جوڑے رہے، اپنا لگاؤ اور اپنا وابستہ رمضان مبارک کے مہینہ میں ان تمام عبادت و ریاضت سے لگائے رہے. یقیناً رمضان مبارک کا مہینہ انسانوں کے لیے ایک مہینے کا سالانہ کانفرنس بھی کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. تمام لوگ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اپنے طور پر اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، اپنے طور پر خرچ کرتے ہیں، ظاہری طور پہ ہو چاہے باطنی طور پہ. اور عبادتوں کی بات جیسے کہ میں نے کبھی کہا تھا کہ امت محمدیہ کے لیے عبادت کرنا بہت ہی آسان ہے، لیکن اس عبادت کو کرنے کے بعد اس کو جمع رکھنا یہ بہت مشکل ہے. بہادری اور کمال یہ ہے کہ عبادت کے کیے جانے کے بعد ان عبادتوں کو جمع کر لینا، ان عبادتوں کو ذخیرہ اندوزی کر لینا بہت بڑی بہادری ہے. تو اللہ سے دعا کرتے اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو ذخیرہ اندوزی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی عبادتوں کے اوپر استقامت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ورنہ اب فیصلہ کچھ کر سکتے ہیں کہ رمضان میں عبادت کا خصوصی تعلق ہوتا ہے، عمومی تعلق نہیں. ورنہ جو عبادتیں ہم رمضان میں کرتے ہیں ان عبادتوں کا تعلق رمضان کے بعد بھی ہے. عام طور پہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے بعد روزہ ختم. نہیں، انشاءاللہ میں دلائل کے ساتھ بتاؤں گا کہ رمضان کے بعد روزے کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم رمضان ٹو رمضان روزے کے سلسلہ کو سمجھتے ہیں، لیکن حدیث مبارکہ کے اندر اس بات کی وضاحتیں کی گئی ہے کہ رمضان کے روزہ کے ختم ہو جانے کے بعد روزے کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے، روزے کا سلسلہ برقرار رہتا ہے. جو نوافل روزے کہلاتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ رکھ سکتے ہیں. ورنہ حقیقی معنی میں روزوں سے نجات نہیں ہے، ہم رکھ سکتے ہیں. لیکن نماز کے خاص تعلق ہے، چاہے روزے سے ہو چاہے غیر روزے سے ہو، چاہے رمضان کے مہینہ میں ہو یا غیر رمضان کے مہینہ میں ہو. ہر کوئی جانتا ہے کہ نماز مسلمانوں پہ فرض ہے، ویسے ہی جیسے رمضان میں فرض تھا. اور رمضان کے بعد کیا نماز فرض نہیں رہتی؟ نہیں، رمضان کے بعد بھی نماز فرض ہے. تو لہذا ایسی لوگوں کی عبادتوں کا تذکرہ، ایسی لوگوں کے ایمان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیات و بینات کا بیان کیا ہے. پہلے آپ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہوا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، بے شک وہ لوگ یتلون کتاب اللہ جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم سرا وعلانیہ
اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا وہ ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی خرچ کرتے. صحیح بات ہے یہ. اور چلیے آگے. یرجون تجارت لن تبور. اللہ اکبر, بہت بڑی بات اللہ نے فرمایا. وَيَرْجُونَ تِجَارَةَ لَن تَبُورَ, اور وہ گھاٹے کی تجارت سے ڈرتا رہتا ہے کہ ہماری تجارت کے اندر کہ گھاٹا نہ ہو جائے. کتنی پیاری بات ہے. یعنی آپ نمازی پڑھے, روزہ بھی رکھے, قیام اللیل بھی کیے, تراویح بھی پڑھے, اور صدقہ و خیرات بھی کیے, فرض صدقہ بھی نکالے, نفل صدقہ بھی نکالے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ وَتِجَارَةً لن تبور, اور وہ اپنی تجارت کے گھاٹے ہونے کے بارے میں, جو سودا رب سے کیا ہے اس کے نقصان ہونے کے بارے میں وہ ڈرتا ہے. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے. ویزیدہم بفضلہ, اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے اجر تو دے گا ہی. ویزیدہم بفضلہ, اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کے اجر میں اپنا فضل اور بڑھا کر دے گا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا, قدرداں ہے. اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کا, اپنے معاشرے کا, اپنے سماج کا جائزہ لے کہ ہم نے رمضان مبارک میں یقیناً اللہ کی عبادت کی, وہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالی قبول کر لے. ہمیں اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ دعائیں کرنی چاہیے. اپنی ان عبادتوں کو جمع کرنے کے لیے, ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا چاہیے. اللہ کے سامنے اپنی بے بسی اور اپنی محتاجی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اے رب العالمین, اے احکم الحاکمین, جو کچھ بھی ہم نے عبادت کی شکل میں کی ہے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان الذین یتلون کتاب اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب کی تلاوت کی. یہاں تلاوت سے رمضان میں بھی تلاوت ہے اور غیر رمضان میں بھی. رمضان میں تلاوت کی شیخ مندی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو قرآن مقدس کا دورہ سنایا کرتے تھے. اس سے پتہ چلے قرآن مجید کہ نزول کا مہینہ رمضان مبارک ہے, کثرت تلاوت کا مہینہ بھی وہی ہے, اس میں زیادہ تلاوت کرو. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ, بے شک وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. کیا تلاوت کا تعلق صرف رمضان مبارک سے نہیں مسلمانوں؟ جس طرح سے آپ نے رمضان میں زیادہ تلاوت کی الحمدللہ ثم الحمدللہ, غیر رمضان میں اتنا اگر نہیں کر سکتے تو کم کرو. 1 بارہ 2 بارہ 3 بارہ الحمدللہ آپ پڑھتے تھے, ثم اللہ قبول کرے. اب اگر ٹائم نہیں تو کچھ تو پڑھو. اپنا معمول رمضان کے بعد بھی ویسے ہی بنانا چاہیے جیسے ہمارا معمول زندگی رمضان کے مہینے میں تھا. چونکہ قرآن کی تلاوت سے تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے بلکہ غیر رمضان سے بھی ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ, اور نماز کو قائم کرتے ہیں, یعنی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں, وقت کی پابندی کے ساتھ نمازوں کو پڑھتے ہیں. تو میرے بھائیوں, میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں, صرف نماز کی پابندیاں, نماز کو وقت پہ پڑھنا یہ رمضان میں ہی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے. تو آپ یہ کوشش کریں, اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین جس طرح سے ہم نے رمضان المبارک کے اندر نمازوں کی پابندیاں کی, اے اللہ ہمیں ہمیشہ نمازوں کی پابندیاں کرنے والا سچا پکا موحد مسلمان بنا دے. اور اے اللہ ہمیں اپنی سابق عبادتوں کے اوپر استقامت عطا فرما. آپ اللہ سے دعا کیے, یقین اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً, اور ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی چھپ کے بھی کسی کو بتا کے بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں, یعنی خرچ کرتے ہیں. یہ خرچ رمضان میں الحمدللہ بڑھ جاتا ہے, اور حدیث سے بھی اس رمضان میں بہت ہی زیادہ فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ رمضان میں ہمیں زیادہ ہی فیاضی و سخاوت اندی کا اظہار کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ غیر رمضان میں بھی اگر ہمارے پاس فرض زکوٰۃ نہیں تو کیا ہوا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً, یہاں سر و علانیہ سے دونوں مراد ہے. فرض زکوٰۃ بھی ہے, وَأَنفِقُوا سے یہ مراد نفل صدقہ بھی ہے. یعنی زندگی کے اندر ہمیشہ ہمیں خرچ کرنے والا
بننا چاہیے وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی خرچ کیا، ہم نے خرچ کیا الحمدللہ۔ اللہ ہمارے اخراجات کو، صدقہ و خیرات کو، نوافلوں کو، جو بھی ہم نے خرچ کیا زیادہ کم، اللہ اس کو قبول کرتے ہوئے ہماری ان عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا کر دے۔ ان تمام عبادتوں کا، ان تمام اخراجات کا، ان تمام اخراجات فی سبیل اللہ کا جو لب و لباب ہے اس آیت پاک کے اندر موجود ہے الحمدللہ۔ اب آگے کی آیت پہ غور کیجیے، یرجون تجارت لن تبور، اور آپ نے جو سودا کیا، جو ہم نے تجارت کیا، اس تجارت کے نقصان کے بارے میں ڈرتے ہیں۔ کس کو اپنی تجارت کے بارے میں ڈر ہے؟ ہم نے رمضان میں تجارتیں کی، رمضان میں ہم نے عبادتیں کی، ہم نے رمضان میں بہت کچھ کیا، کیا ہمیں رمضان کی عبادتوں کے بارے میں ڈر ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ یرجون تجارت لن تبور، اور وہ اس بات سے امید رکھتے ہیں کہیں ان کی تجارت میں نقصان اور خسارہ نہ ہو جائے۔ لیکن ہماری عبادتوں سے، ہماری روزمرہ کی زندگی کے عملوں سے یہ معلوم ہی ہو رہا ہے کہ ہم خود اپنے آپ اپنی تجارتوں کو ٹھوکر مار رہے ہیں، ہم اپنے آپ سے اپنی نمازوں کے اندر خسارہ کا سودا کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ سے اپنے صدقہ و خیرات کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ وہ تجارت لن تبور، یرجون تجارت لن تبور، اور وہ لوگ جو سودا کیے ہیں، خرچ کیے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دیے، جو بھی عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں مراد ہے۔ یرجونا، وہ امید کرتے ہیں کہ لن تجارت لن تبور، کہیں ہماری تجارت میں گھاٹا نہ ہو جائے۔ بتاؤ کیا ہم میں سے کوئی ایسا بھائی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے میں پوچھتا ہوں، دنیاوی اعتبار سے کیا کوئی چاہتا ہے کہ ہم کسی چیز کا کارخانہ کریں ہمارا نقصان ہو جائے؟ نہیں۔ وہ اور قرآن نے کہا یرجونا تجارت لن تبور، عبادتوں کے بعد مومن اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری عبادتوں کے اندر نقصان اور خسارہ نہ ہو جائے۔ تو اب اس بات کا فیصلہ خود ہی کیجئے کہ آپ کی عبادتوں میں جو آپ نے کیا، جو تجارت اور سودا آپ نے کیا، اس کے اندر آپ کو نقصان ہونے والا ہے یا نفع؟ تو عبادت کا تعلق بتا رہا تھا صرف رمضان سے نہیں، روزے کا تعلق رمضان سے نہیں بلکہ غیر رمضان سے۔ اور آگے دیکھیے قرآن کی فساد ہے، اللہ اکبر۔ آپ اس سے غور کرتے ہیں، اسی آیت میں پوری بات ختم ہو جائے گی، لیکن مجھے اور ہی باتیں بتانی ہیں۔ کیا پیاری آیت ہے، اس کو اللہ فرمایا لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ۔ قرآن نے کہا لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ اکبر۔ وَيَوْفِيَهُمْ، اور ہم انہیں پورا بدلہ دیں گے، انہیں ہم پورا اجر دیں گے۔ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور ہم انہیں اجر ہی نہیں دیں گے۔ وَيَزِيدُهُمْ من فضلہ، اور اپنے فضل سے اس کے اندر اور بڑھا دیں گے۔ اللہ، ایک تو ہم نے جو محنت کی اللہ میں دے گا، اور پلس وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، ہم اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دیں گے۔ اللہ کتنا زیادہ دے گا وہ کوئی نہیں دے۔ کیسے لوگوں کے لیے ہے جو رمضان میں عبادتیں کر تقرب اللہ کو حاصل کر لیے، رمضان کے بعد بھی تھوڑی تو سستی اور تساہلی ہو سکتی ہے، لاپرواہیاں ہو سکتی ہے، قصداً نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اللہ جانتا ہے کہ بندہ ہے، ان سے کوتاہیاں ہو سکتی ہے، فجر کی اذان ہو گئی، سو گیا، بعد میں جا کے نماز پڑھ رہی، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن جان بوجھ کر کسی بس اللہ کیا کہتے ہیں صاحب، رمضان کا مہینہ آ گیا، اب بند، نہ تو سگریٹ چلے گی، نہ گوا چلے گا، نہ تمباکو چلے گا، نہ شراب چلے گی، نہ سود چلے گا، گالی بھی نہیں بکیں گے، کیوں؟ ایک مہینہ۔ ایسا نہیں، کسی آدمی کا اگر ارادہ بیفور بن چکا، پہلے ہی بنا لیا وہ کہ ایک مہینہ میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر لینا ہے، پھر 11 مہینہ ہمارا، تو پھر اس کی عبادت کی کیا حال ہوگی؟ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ رمضان میں آپ نے اپنی زبان پہ کنٹرول کیا، شراب سے روکا، گوا گٹکا تمباکو نشہ وغیرہ سے روکا، غیر رمضان میں بھی پریکٹیکل کرو اس کو، تو فائدہ۔ پہلے نیت ہماری خراب ہے، ارے بھائی ایک مہینہ رک جاؤ، بس ایک مہینہ صبر کر لو، پھر بعد میں چلے، ایسا نہیں۔ اب ایسا ارادہ نہ کریں، آپ اللہ سے یہ امیدیں رکھیں کہ اللہ یہ رمضان تجارت کا مہینہ آیا ہے، سودا بازی کا مہینہ آیا ہے، نفع کمانے کا مہینہ آیا ہے، اللہ ہمیں امید رکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم رمضان میں عبادت کریں، اللہ ہم غیر رمضان میں بھی ایسی عبادت کریں، یہ اللہ سے امیدیں رکھو اور یہ اللہ سے دعائیں کرو، یقین اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور سننے والا، پھر ہماری دنیا اخروی تجارت کے اندر جو ہم نے مختلف طرح کی عبادتوں کی شکل میں انجام دیا، اس کے اندر نفع ہی نفع، تمتع ہی تمتع اور فائدہ ہی فائدہ ہوگا، ورنہ پہلے ہی نیت بگاڑ لیں گے
پہلی نیت کے اندر گھوٹالا آ جائے گا پھر کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ لہذا ہم یہی امید رکھتے ہیں اللہ ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہے، ہمارے بھائیوں نے جو بھی عبادت کی، اللہ ان تمام عبادتوں کو قبول کرتے ہیں، ان عبادتوں پہ استقامت عطا فرما، اور ہمیں رمضان کی طرح غیر رمضان میں بھی عبادتوں سے جڑنے، عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق رفیق فرما۔ اللہ ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ میں بتا رہا تھا کہ نماز کا تعلق بھی، رمضان کا تعلق بھی، صدقہ و خیرات کا تعلق بھی، لین دین کا تعلق بھی، ساری چیزوں کا تعلق غیر رمضان سے بھی، جیسا رمضان ہے ویسا غیر رمضان۔ یہ اور بات ہے کہ حالت روزہ میں آپ کوشش جو حلال ہے وہ بھی آج بھی روزہ رکھو، 6 روزے ہیں نہ رکھیں گے وہ بھی آرام ہے آپ کے لیے۔ نفل روزہ تو کہ کھائیں گے نہیں، مسلمانوں کا ایمان والوں کو روزہ، وہ کچھ کھاتے پیتے کا نام روزہ نہیں۔ اور مذہب کا بیڑی سگریٹ چلتا ہے، وہ غلہ نہیں کھائے گا، اناج نہیں کھائے گا، باقی سیب پھل انار کھائے گا۔ کوئی لوگ ایسا جو بیڑی سگریٹ پیے گا کچھ نہیں کھائے گا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اسلام میں وہ چیز نہیں، چاہے وہ رمضان کا روزہ چاہے غیر رمضان کا روزہ ہو، تمام روزے کے احکامات لگ بھگ منون ایک ہی سیم ٹو سیم ہے۔ تو عبادتوں کا تعلق خصوصیت کے ساتھ رمضان میں ہے، لیکن ان کا عمومی حکم غیر رمضان میں بھی ہے، لہذا ہمیں آج بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم رمضان سے کہتے ہیں چھٹکارا پالے۔ آئیے سنیے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے بتایا، بیان کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، جس آدمی نے رمضان مبارک کا روزہ رکھا اور اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے کا اہتمام کیا، کانا کصیام الدہر، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث پہ غور کیجئے، من صام رمضان ثم اتبعه من بعد، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد 6 روزے کا اہتمام کیا۔ کیا بدلا؟ جو آدمی رمضان کا روزہ نہیں رکھتا ہے وہ 6 روزہ رکھے گا کیا؟ کوئی فائدہ اس کو نہیں ملنے والا ہے۔ کوئی آدمی فرض نماز نہیں پڑھے اور بولے مولوی صاحب رات میں تہجد پڑھتے ہیں اپنے گھر میں، یہ کون سی نماز؟ قبول نہیں ہوگی۔ فرض پڑھو، تہجد ضروری نہیں ہے، کوئی بات اللہ معاف فرمائے گا۔ فرض پڑھو، فرض ضروری ہے آپ کے لیے، اب فرض کوئی پڑھے ہی نہیں، بولے ہم نفل پڑھیں گے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ رمضان کا روزہ رکھے نہیں اور پھر کہ ہم شوال کا روزہ رکھیں گے، یہ کوئی بات۔ یہ اور بات ہے کہ رمضان میں کسی بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا تو آپ تو شوال میں رکھ سکتے ہیں۔ کوئی جان بوجھ کر رمضان کا پورا مہینہ چھوڑ دیا اور بولے شوال میں روزہ رکھ لو 1 سال کا ثواب ملے گا، ایسا ہوگا کیا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان کے مہینہ میں روزے کا اہتمام کرتا ہے اور پھر 6 روزے بھی رکھتے ہیں۔ اگر 6 روزہ نہیں رکھیں تو کوئی بات نہیں، رکھیں گے تو آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا، اس کے اندر بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ 6 روزے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مکمل 1 سال کا روزہ کا ثواب دے۔ کیوں؟ وہ اس طرح سے کہ دین اسلام کے اندر ایک عبادت کا کم سے کم ثواب 10 گنا ہے۔ 1 روزہ رکھیں گے 10 روزے کا ثواب ملے گا۔ آپ نے 30 روزہ رکھا، 300 روزے کا ثواب ملا، 300 دن کا ثواب ملا، 1 روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 کا ثواب دے گا۔ اس طرح سے 10 مہینے کے روزے، رمضان کے 1 مہینہ آپ نے روزہ رکھا، 10 مہینے کے روزے کے برابر ثواب دے گا۔ اور آپ نے 6 روزہ بھی رکھا تو 6 کیا ہوا؟ 10 کے ساتھ 60 دن، 2 مہینے کے روزہ ہوا، تو کل ملا کے یہ 1 سال کے روزہ مکمل ہو جاتی ہیں۔ یہ کون لوگ رکھیں گے جو رمضان میں روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اور جن کے اوپر روزہ قرض باقی ہے وہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی تکمیل آخر سال کے آخری حصے میں یعنی شعبان کے مہینہ میں کیا کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس روزہ چھوٹ چکا ہے کوئی بات نہیں، آپ آسانی کے ساتھ جب چاہے 1 سال کا رکھ سکتے ہیں، لیکن شوال کا مہینہ خاص ہے، اس لیے شوال کے اندر ہی ہمیں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے شروع میں نہیں رکھا ہے تو آپ 20 شوال کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں، جب چاہے شوال کے اندر 6 روزے کی تکمیل 2 4 3 1 2 جیسا چاہے، چھوڑ کے پکڑ کے جیسا چاہے آپ 6 روزے رکھ لیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کان کا صیام الدہر، اللہ رب العالمین آپ کو 1 سال کے روزے کے برابر ثواب دے گا۔ یہ روزہ ہو گیا۔ اب رمضان سے نکل کے روزے کا سلسلہ دیکھو۔ آئیے، عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو قتادہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ تبارک احدثب علی اللہ ان یکفر سنت قبلہ والسنت الذی بعدہ. حضرت عائشہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صوم یوم عرفہ تھا. عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے کہ جو آدمی عرفہ کا روزہ رکھے گا, یعنی جو ہم بقرعید میں رکھتے ہیں 9 تاریخ کا روزہ, وہ روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایکا سنت قبل و سنت الذی بعدہ. مسلم کی صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے صغائر گناہوں کو معاف فرما دے. کیا پتہ کہ ابھی ہم نکلیں گے بقرعید میں بھی روزہ رکھنا ہے. اسی طرح فرمایا ابو قتادہ ہی راوی حدیث میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یوم عاشوراء صوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ایکفر سنت المعصیہ, کہ مجھے یعنی محرم کے روزے عاشوراء کے روزے کے بارے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال ما قبل کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. ہم محرم کے 9 10 تاریخ کا روزہ رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ, اور دوسری روایتیں آتی ہیں کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ترمذی وغیرہ نسائی مسلم وغیرہ کی روایتیں. اور آگے چلیے, روزے سے چھٹکارا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا. مسلم کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا یوم ولدت و یوم انزل علیہ, آپ نے فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میرے اوپر میرے رب نے قرآن کو نازل کیا, لہذا اسی لیے میں ہر پیر کے دن روزہ رکھتا. کیا بتا پیر کے دن بھی روزہ رکھنا سنت. اور دوسری روایت آتی ہے اس کے راوی غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار ہر سوموار یوم الخمیس اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے. آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کو کیوں رکھتے؟ وضاحت تو کر دی گئی, وقت کا اشارہ میں کر رہا ہوں. پوچھا گیا کہ آپ ہر جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تک اعمال کی رسائی ہوتی ہے, اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تک ہمارا اعمال, ہمارا کام, ہمارا عمل وہ روزے کی حالت میں پہنچایا جائے. اسی لیے میں ہر جمعرات کے دن بھی روزہ رکھتا ہوں. تو کیا پتہ چلا کہ ہم ہر جمعرات اور سوموار کو روزے کا اہتمام کر سکتے ہیں. الحمدللہ. کہا آپ چھٹکارا ہے روزے سے, آپ نہیں رکھتے وہ الگ بات ہے, لیکن روزہ رکھنے کا یہ حکم ہے, یہ سنت نبویہ ہے. اسی طرح سے اور آگے چلے کے روایت اور تھے, آپ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال میں 3 ایسے دن ہیں کہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایام 20 کے روزے, یعنی ایام 20 کا مطلب یہ ہوتا ہے 13 14 15 یا ایام 20 کہلاتے ہیں. ایام 20 کے دن بھی روزے رکھنے کی دلیلیں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایام 20 کی مدت کب ہے؟ رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک کے درمیان میں. ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان کے درمیان میں کلو شہرین, ہر مہینے کے اندر 3 روزے ہیں جسے ایام 20 کے روزہ کہا جاتا ہے. کیا پتہ چلا کہ آپ ایام 20 کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں, یعنی ہر مہینے کے 13 14 15 تاریخ کے روزے کا اہتمام آپ کر سکتے ہیں. یہ سارے دلائل بتا رہے ہیں کہ رمضان کے روزے کے بعد اور بھی روزے ہیں جو آپ کر سکتے. اسی طرح سے نظر کے روزے ہیں. آپ نے نظر کا روزہ مان لیا, رمضان میں تو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ فرض ہوتا ہے. آپ نے نظر مان لیا تو آپ کو بعد میں روزہ رکھنا ہے. آپ کے والد کا, آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا, رمضان کے مہینے میں 2 4 5 6 8 کچھ روزے ان کے اوپر باقی ہیں. رمضان کے بعد ان کی طرف سے آپ روزے کی قضا کر سکتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد روزہ کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے, بلکہ روزے کا سلسلہ امت کے بیچ جاری اور ساری رہتا ہے. اسی طرح سے کچھ ممانعتیں بھی ہیں.
ایام التشریق میں اب روزہ رکھنا حرام ہے. کوئی بندہ ایام التشریق یعنی 10 11 12 اور یوم النحر اور یوم العید 5 دن سال میں حرام ہے. نبی دیکھ کتنا ارحم الراحمین اللہ. جہاں روزہ نہیں رکھنا اس کی ممانعتیں بھی موجود ہے اور جہاں روزہ رکھنا اس کے دلائل بھی موجود ہے. تو کیا پتہ چلا عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، ایام التشریق میں 5 دن کلیہ طور پہ روزہ رکھنا حرام ہے، باقی دنوں میں رکھو. اور کوئی آدمی یہ چاہے کہ رکھنا ہے روزہ مکہ نہیں. حضرت عمرو بن عاص، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص، میں نے یہ سنا ہے کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو رات میں قیام کرتے ہو. اس صحابی نے کہا ہاں یا سفر. آپ نے نہیں، قم ونم، تم کھڑے ہو جاؤ یعنی سو جاؤ اور قیام بھی کرو، یعنی مکمل طور پہ روزہ ہمیشہ نہیں رکھ سکتے. اب کوئی آدمی چاہے کہ صوم داؤدی رکھ لیں، سال بھر روزہ رکھے، عبادت تو اچھی ہے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. نبی علیہ السلام کا خبردار، تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، روزہ بھی رکھو افطارہ بھی کرو، روزہ بھی رکھو افطاری بھی کرو. کیوں؟ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے آنکھ کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے بیوی کا بھی حق ہے. کتنا اسلام نے خیال کیا. تو کیا پتہ چلا کہ روزہ ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی تسلسل کے ساتھ رکھنا چاہے تو وہ نہیں رکھ سکتا. جسم کا بھی خیال کیا، اللہ اکبر، آنکھ کا بھی خیال کیا، پوری رات جاگیں گے آنکھ کو تکلیف ہو جائیں گی. بیوی کا بھی خیال کیا، اس کا بھی حق ہے. عبادتیں کرو گے تو اس کا حق کون ادا کرے گا. کتنا پیارا ہے اسلام. کیا پتہ چلا کہ ہم پوری زندگی روزانے رکھیں گے بھی، توڑیں گے بھی، رکھیں گے بھی، افطاری بھی کریں گے. تو کیا پتہ چلا کہ جہاں ممانعتیں ہیں اس کی بھی دلیلیں موجود ہے، اور جہاں رکھنا ہے اس کی بھی دلیلیں موجود ہیں، اور نہیں رکھ سکتے وجہ کیا ہے اس کی بھی دلیلیں موجود ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی بندہ نقلی روزہ کا اہتمام کسی دن کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن کوئی آدمی نقلی روزہ کا اہتمام جمعہ کے دن کرنا چاہے وہ ہرگز نہیں کر سکتا ہے. وہ جمعہ کے دن نقلی روزے کا اہتمام نہیں کر سکتا. لیکن ہاں اگر کوئی آدمی پہلے سے رکھتے ہوئے آ رہا ہے، جیسے کہ یہ شوال کے 6 روزے ہیں، اگر کوئی شوال کے 6 رکھتے ہوئے آ رہا آج بھی کوئی بات نہیں، رکھ سکتا ہے چونکہ وہ پہلے سے رکھ رہا ہے. ایسے ایام 20 کے روزے ہیں، 3 روزہ مہینے میں رکھنا ہے، 13 14 15. اگر وہ جمعہ کا دن آ گیا کوئی بات نہیں، اب رکھ سکتے. کیا پتہ. خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی نمازوں کا تعلق ہماری زندگی سے ویسے ہی ہے جیسے رمضان سے پہلے تھا. ہماری عبادتوں سے تعلق ویسے ہی ہے جیسے رمضان میں تھا. رمضان کا جو رب ہے وہی 11 مہینہ کو تربیت احساس کرو. رب تو وہی ہے جو رمضان میں تھا، اور رب وہی ہے جو آج ہے. تو 11 مہینوں اور 1 مہینہ دونوں میں رب کا فرق نہیں ہے. تھوڑی سی عبادتوں کے اندر اشتیاق مندی کا فرق ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں. لہذا آپ یہ سوچ لیں جس رب العالمین کے لیے آپ نے رمضان میں عبادت کی وہی رب العالمین 11 مہینہ بھی ہے. لہذا اسی طرح کی عبادتوں کا اہتمام ہمیں ہر ماہ لیل و نہار کرنا چاہیے، ہمیشہ کرنا چاہیے. لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ سے دعا کہ اللہ ہم نے ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادتیں کی اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے. اللہ ہم نے رمضان میں جو بھی قیام اللیل کیا، تراویح کی نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوتیں کی، ذکر و اذکار کیا، خرچ کیا، جو کچھ کیا، اللہ ان کو نفع والا تجارت بنا لے. اللہ نقصان ہونے والے، گھاٹے ہونے والے تجارت سے ہماری عبادتوں کو بچا لے. اللہ ہمیں پوری اشتیاق مندی کے ساتھ غیر رمضان میں بھی خالصاً لوجہ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق رفیع فرما.